السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل یا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی 13ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ تو ٹھیک ہے، ناول شروع کرتے ہیں۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے یاور علی خان سیاہ ڈریسنگ گاؤن میں ملبوس قدرے حیرت سے روشی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی بہت گہری ہو رہی تھی۔ روشی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرسی لہر دوڑنے لگی۔ رواں کھڑا ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا اس کے باپ کا چہرہ بہت غیر معمولی محسوسات کی کہانی سنا رہا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں پاپا؟ آپ کے بیڈ روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی آپ جاگ رہے ہیں، ورنہ سوتے ہوئے تو آپ نائٹ بلب بھی بجھا دیتے ہیں۔ یاور علی خان ایک طرف ہٹ گئے، گویا روشی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بلا تاخیر اندر آ گئی۔ انہوں نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ تم کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ نیم دراز ہو گئے۔ بس ویسے ہی، پریشانی میں نیند نہیں آتی۔ وہ ان کے قریب پڑی خوبصورت سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا پریشانی ہے؟ وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ روشی خاموش بیٹھی انگلیاں مروڑتی رہی۔ پریشانی بتاؤ بیٹا، یہ تمہارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تو کس وجہ سے پریشان ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ ہچکچائی۔ یاور علی خان نے صرف ایک لقطے کو نظر اٹھا کر اس کی صورت دیکھی۔ وہ انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر جھٹ نظریں جھکا لی۔ یاور علی خان نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے کش لیے۔ روشی، میں تمہارا باپ ہوں۔ تمہاری ذات سے تعلق رکھنے والا ہر معاملہ، ہر مسئلہ میرا ہے۔ اگر خدا نے مجھے اولاد دی ہے تو مقام شکر ہے کہ ذمہ داری کا احساس بھی دیا ہے۔ تم دریا بستی میں ہو، کراچی میں ہو، ہری پور میں ہو، امریکہ میں، فاصلے ذمہ داریوں کو کم نہیں کر سکتے۔ تم آرام سے سو سکتی ہو۔ فی الحال تمہارے معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں، ان کی جگہ دوسرے معاملات اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ تم اب یہ فرض کرو کہ تمہاری فائل خاصے عرصے کے لیے سرخ فیتے سے باندھ کر دبا دی گئی ہے۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایش ٹرے میں راکھ جھاڑتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں کہا۔ روشی حیران پریشان ان کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ میں سمجھی نہیں پاپا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، تمہارے لیے خاص بات یہ ہونا چاہیے۔ اب تم جا کر سو جاؤ۔ ان کا انداز باضابط اور اجنبی سا ہو گیا۔ وہ ڈر کر کھڑی ہو گئی۔ یاور علی خان کی سرخ آنکھوں میں سرد مہری سی جھلکنے لگی۔ پاپا، نو ٹاکس فردر، تم جا سکتی ہو۔ ان کا انداز بلا کا سخت تھا۔ روشی کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کچھ سننے سے کیا جاتا ہے آپ کا؟ آپ جواب دینے کے پابند نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی نمی شامل ہو گئی۔ یاور علی خان نے ایک لمحے کو اس کی سمت دیکھا۔ آنسو تواتر سے اس کے رخسار پر پھسل رہے تھے۔ روشانے، بیٹے مجھے پریشان نہیں کرو، مجھ پر بھروسہ قائم رکھو۔ بیٹا، تمہارا باپ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے، اسے اور مت الجھاؤ۔ ان کی آواز میں نہ جانے کیسی شکستگی در آئی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل سے شاید وائرلیس سیٹ اٹھایا اور آن کر کے بات شروع کر دی۔ روشی کے آنسو تھم گئے۔ باپ کے شکستہ لہجے نے جیسے اس کے وجود میں آگ سی بھر دی۔ وہ ساکت سے کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ ہاں، کون؟ میجر نیاز؟ یاور بات کر رہا ہوں۔ 99 کیس فارورڈ ہو گیا۔ اوکے، فائل کل دوپہر تک ہی نپٹ سکے گی۔ اوور۔ کوئی بات نہیں۔ اوور۔ بہت پریشر ہے مجھ پر۔ سیکریٹری کا فون بھی ابھی 20 منٹ پہلے ہی آیا تھا۔ اوور۔ نہیں تو پھر پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ بات ہوگی۔ اوور اینڈ آل۔ انہوں نے سوئچ آف کر دیا اور وائرلیس واپس رکھ دیا۔ تم گئی نہیں؟ آپ آفیشل پرابلمز کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، میں سمجھی تھی۔ آئی ایم سوری پاپا، خالہ ٹھیک کہتی ہیں۔ بیوروکریسی دھات سے بنی ایک مشین ہے اور آپ اس مشین کا ایک پارٹ ہے، اور مشینوں کو دل رکھنا نہیں آتے۔ اگر آپ ایک اچھا اور واضح جملہ مجھے پرسکون کرنے کے لیے استعمال کر لیتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بس مجھے میٹھی نیند آ جاتی۔ مگر ایک مشینی۔ وہ تیزی سے پلٹ گئے۔ یاور علی خان کے روم میں جانے کس رنگ کی اذیت اتر گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک گھٹا ٹوپ بھیانک اندھیرے نے استقبال کیا۔ آتے ہوئے وہ بڑی موم بتی کا پیکٹ لانا نہیں بھولا تھا۔ میں ذرا اندر روشنی کر کے آتا ہوں، آپ یہیں لیٹی رہیں۔ اس نے کار کی پچھلی سیٹ پر دراز جھومر کو مخاطب کیا۔ جواب میں دوسری طرف خاموشی طاری رہی۔ وہ کار سے باہر آ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔
ایک موم بتی راہداری میں اور دوسری ہال کمرے میں روشن کی اور الٹے پاؤں واپس احاطے میں آ گیا۔ گیٹ بند کیا اور جھومر کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر آنے کو کہا۔ جھومر نے اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے اسے کسی سہارا دینے والے ہاتھ کی ضرورت ہو۔ باری نے بادل نخواستہ اس کا ہاتھ تھاما اور اس کو باہر آنے میں مدد دی۔ جھومر باہر آ کر اس کے شانے سے ٹک گئی اور آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ اسے ہال کمرے میں بچھے تخت پر لٹا کر واپس باہر آنے لگا تو جھومر نے آواز دی، باری کہاں جا رہے ہو؟ بائیں باغ میں چاندنی چٹکی ہوئی ہے، مہرالنساء 2 کبوتر ہاتھ میں لیے بیٹھی ہے، وہیں جا رہا ہوں۔ اس کی آواز میں بڑی ترشی اور کرواہٹ تھی۔ کاش ہم بھی کسی کی مہرالنساء ہوتے۔ جھومر کے لہجے میں بڑی تھکن تھی۔ موت قریب دیکھ کر لوگ گناہ بخشوانے کی فکر کرتے ہیں اور یہاں نے جل کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور باہر آ گیا۔ اس کو دوا دینے سے پہلے کچھ کھلانا پلانا تھا۔ وہ اسی خیال سے درمیانی کمرے میں آیا جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ چند سنیکس اور پانی کا گلاس لے کر وہ 5 منٹ بعد واپس اس کے پاس آ گیا۔ اٹھیے، کچھ کھا لیجیے، پھر دوا کی باری آئے گی۔ اس نے ہاتھ سے پکڑی چیزیں تخت پر رکھ دی اور واپسی کے ارادے سے قدم آگے بڑھائے۔ باری جی، بہت ناراض ہو؟ باری کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ مڑ کر جھومر کی شکل دیکھنے لگا۔ معاف کر دو مجھے، میں نے شاید تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، پلیز باری۔ کس بات کی معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ وہ بس یہی کہہ سکا۔ دراصل باری، میری جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو یہی سمجھتی، کیونکہ تم عورت نہیں ہو اس لیے اس احساسات تک نہیں پہنچ سکتے، مگر میں تم سے معافی مانگ چکی ہوں۔ یہ اندازہ لگانے میں جلدی نہ کریں، ابھی تو نہ جانے کتنے دن مجھے اور آپ کو اکٹھا رہنا ہے۔ کاش میں تم جیسے مرد کے ساتھ عمر بھر اکٹھا رہ سکتی۔ سفری کے بخشے ہوئے یہ زیور گہنے مجھے نہ ڈستے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ پلیز بھابھی، خاموش ہو جائیں، یہ دھماکہ میری کل طاقت سے زیادہ ہے۔ میں اسے اس وقت بالکل اہمیت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں، لیکن اگر آپ نے آئندہ اس طرح کے الفاظ منہ سے نکالے تو… وہ رک گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ سانس کی رفتار خاصی تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گریبان کو کبھی کھول رہا تھا، کبھی بند کر رہا تھا، جو اس کے اضطراری کیفیت کو ظاہر کرنے والا عمل تھا۔ بھابھی، میری بات غور سے سنیں، یہ سوچ کر، بلکہ یقین کے ساتھ سوچ کر سنیں کہ فی الحال آپ کی زندگی میں انسانوں میں آپ کا واحد خیر خواہ ہوں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ کیسے خیر خواہ ہوں؟ میں تمہارے سامنے خونم خون پڑی ہوں۔ اگر تم میرے خیر خواہ ہوتے تو پہلی فرصت میں مجھے یہاں سے نکال کر بھاگنے کا موقع فراہم کرتے۔ جھومر جیسے اس پر برس پڑی۔ میں صرف آپ ہی کا نہیں، حویلی کے ایک ایک فرد کا خیر خواہ ہوں۔ آپ سے خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بابا صاحب کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ منسوخ ہو گیا۔ اس نے بہت دھیمی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ باری، سنائے حسن تو ارزاں ترین سفارش ہے۔ میں دکانوں پر خریداری کرتی ہوں تو سودا میری مرضی سے طے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو وہ سب سے زیادہ توجہ مجھ پر دیتا ہے۔ بھیڑ میں ہوں تو لوگ ادھر ادھر ہٹ کر پہلے مجھے راستہ دیتے ہیں۔ بچوں سے باتیں کروں تو مجھے شوق سے دیکھتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں۔ ہم عمر لڑکیوں میں بیٹھوں تو مجھے چھو چھو کر دیکھتی ہیں۔ اسکول بس میں آگے بیٹھتی ہوں تو لڑکیاں زبردستی مجھے پیچھے بھیج دیتی ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایسی جگہ بیٹھو جہاں تم پر نظر نہ پڑے۔ مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ تم پر کوئی اثر نہیں۔ تمہارے نزدیک باہر بندھا ہوا کالا کتا اور میں ایک جیسے ہی ہیں۔ جھومر کے لہجے میں نگاہت اور لرزش تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اتنا بولنا چاہ رہی تھی، اور اس روز اس غلط فہمی کی وجہ بھی یہی تھی کہ شاید تم میرے ظاہر پر… وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ باری اسی طرح پشت کے دم بخود سا کھڑا تھا۔ جب چند لمحوں تک مزید کوئی جملہ جھومر کی طرف سے نہیں آیا تو اس کے جسم میں جنبش ہوئی۔ وہ مڑا اور اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اب مکمل طور پر جھومر کے روبرو تھا۔ حسین عورت کے ساتھ مرد کا ایک ہی رشتہ تو نہیں ہوتا۔ حسین عورت ماں، بہن، بیٹی، بہو، بھابھی، پھوپھی، ممانی، چچی، تائی وغیرہ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہر رشتہ اپنے اندر کچھ حد بندیاں اور احترام کے تقاضے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ واقعی بہت حسین ہیں، مگر میرے لیے آپ کا حسن آپ کی ذات کی طرح لائق احترام ہے۔ میں آپ کو بھابھی کہتا ہوں۔ آپ اسی رشتے کا رسپانس مجھے لوٹایا کیجیے۔
اس نے بہت پرسکون انداز میں ٹھہر کر اسے مفصل جواب دیا۔ وہ جھومر کے بے رحم الفاظ کے لمحے سے جیسے باہر آ گیا تھا اور اسے اب خود پر مکمل کنٹرول تھا۔ جھومر نے دیر سے بند آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید اس کے گریبان کا اوپری بٹن ٹوٹ گیا تھا کہ گریبان کشادہ ہو رہا تھا، ساتھ ہی سینے اور بائیں شانے پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے اور سفید شرٹ پر بہت نمایاں تھے۔ جھومر کو سہارا دیتے وقت غالباً اس کی کلائی سے بہنے والا خون وہاں اپنی کارگزاری دکھا گیا تھا۔ مگر میں تمہیں مطلع کر چکی ہوں، وہاں حویلی میں میرا کسی سے کوئی قانونی اور شرعی رشتہ نہیں ہے۔ تم یا کوئی اور مجھے بھابھی کہتا ہے تو گالی لگتی ہے مجھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ شادی نہیں ہے باری، ڈاکہ پڑا ہے میرے باپ کے گھر میں۔ وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ یہ کچھ تھوڑا سا کھا لیں، پھر دوا بھی کھانی ہے، نیند کی گولیاں بھی ہیں، کھا لیں گی تو نیند آ جائے گی اور تکلیف کے احساسات سے نجات مل جائے گی۔ حیرت انگیز طور پر باری باہر جانے کے بجائے اس کی سمت بڑھا۔ اس نے کیک پیس اس کی طرف بڑھائے۔ یہ کھا لیجئے، مناسب ہے ویسے آپ کی مرضی۔ جھومر نے قدرے حیرت سے دیکھا، پھر ایک کیک پیس اٹھا کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ موم بتی کے ملگجے سے اجالے میں وہ الوار کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والی اجاڑ شکستہ مگر حسین مورتی تھی۔ باری وہیں تک کے ایک کنارے پر ٹک گیا اور ایک طرف رکھی دوائیاں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی اور باری کو اچھی طرح اس کا دیکھنا محسوس ہو رہا تھا۔ باری، یہاں بہت گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ بالآخر وہ بولی، یہ قید خانہ ہے، ظفری کا ایئر کنڈیشنر بیڈ روم نہیں، اس نے برجستہ کہا تھا۔ دوزخ ہے وہ۔ اس نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کر دیا۔ تم کہاں سوتے ہو؟ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ میں دلان میں سوتا ہوں، گرمی ابھی کہاں۔ وہ اتنے نرم انداز میں جواب دے رہا تھا کہ وہ ٹھٹک کر رکی اور بھول گئی۔ نیند آ جاتی ہے؟ اس نے باری پر تفصیل نظر دوڑائی۔ وہ سر جھکائے ہنوز دواؤں کے لیبل پڑھ رہا تھا یا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آ جاتی ہے؟ وہ نہ جانے کیوں آہستگی سے ہنس دیا۔ ڈر نہیں لگتا وہاں؟ اس دن والے پتھراؤ سے وہ ابھی تک خوف زدہ تھی جو ابھی تک راز ہی تھا۔ ڈر؟ باری نے بے ساختہ نظریں اٹھائی تھی۔ کس چیز کا ڈر؟ سنا ہے ویرانوں میں بھوت اور آسیب ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ خوف سے اسے جھرجھری سی آئی۔ ماحول ہی بھیانک سا ہو رہا تھا۔ بقول آپ کے کہ روشی بی بی تو مجھے حویلی کا آسیب کہتی ہیں۔ ایک آسیب دوسرے آسیب سے کیوں ڈرے گا؟ وہ مسکرا دیا۔ اور کچھ لیجیے نا۔ اس نے جھٹ سے بات کا رخ موڑ دیا۔ نہیں بس، لاؤ مجھے تم دوا دے دو، نیند کی ضرور دینا، میں بہت بے خبر سننا چاہتی ہوں۔ باہر کے زخم بھر جائیں گے، البتہ روح کے زخم بہت بے چین رکھتے ہیں۔ اگر نیند کی ایک گولی 8 گھنٹے سلا سکتی ہے تو تم مجھے 2 دینا، میں 16 گھنٹے اذیتوں سے پور دنیا سے غافل ہونا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے جی بھر کر سونے کے بعد خود کو زیادہ طاقتور اور کارآمد محسوس کرنے لگوں اور شاید تھوڑا سکون پاؤں۔ تکلیف بھی بہت ہو رہی ہے، سیدھی ٹانگ میں بہت اکڑاؤ ہے۔ اس نے تکلیف کے احساسات سے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ بہتر، یہ لیجیے۔ باری نے کئی قسم کی گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اتنی ساری گولیاں، اتنے موٹے موٹے انجیکشن جو لگائے تھے وہ کس لیے تھے؟ وہ رنگ برنگی گولیاں دیکھ کر بدک گئی۔ وہ تو زہر پھیلنے کے خطرے سے بچاؤ کے لیے تھے، یہ شاید زخموں کے لیے ہے۔ اس نے پھر نرمی سے جواب دیا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے تم نے میری معذرت قبول کر لی، تم واقعی اچھے ہو۔ رائے قائم کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی زندہ لوگوں کے بارے میں۔ اس نے مزید گولیاں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ نیند کتنی دیر میں آ جائے گی؟ اس نے تھکے انداز میں سوال کیا۔ آپ دوا کھا کر لیٹ جائیں، جلدی آ جائے گی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ مگر شاید یہاں دیر تک نیند نہ آئے، بہت گھٹن ہے۔ یہ تخت دالان میں نہیں جا سکتا۔ اگر نہیں جا سکتا تو میں وہاں نیچے بھی ایڈجسٹ کر سکتی ہوں، جھومر نے نقاہت سے کہا۔ آپ اٹھیے، میں یہ تخت باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اکیلے؟ جھومر نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے، اب رات کے اس پہر فوج کہاں سے طلب کروں؟ وہ تھوڑا سا جھلایا۔ ماشاء اللہ، بہت مضبوط ہو، اس میں کیا شک ہے۔ ایک مضبوط مرد ایک عورت کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کا احساس کسی بیچاری سی صورت کو ہی ہو سکتا ہے۔ وہ آہستہ سے تخت سے نیچے اتر آئی اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ باری نے دوائیں زمین پر رکھی اور تخت اٹھا لیا۔ جھومر نے آنکھیں موند رکھی تھی۔ باری تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ کیا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ چند لمحے انتظار کے بعد جب اس نے آنکھیں نہ کھولی تو اسے بولنا پڑا۔
تکلیف تو خیر بہت ہے، مگر آنکھیں میں نے اس لیے بند کر لی تھی کہ تم وزنی تخت اٹھا رہے تھے، کہیں تمہیں میری نظر نہ لگ جائے۔ وہ دھیرے سے بولی اور لنگڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ ماری نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ آہستہ آہستہ چلیں، جلدی کیا ہے؟ وہ اسے سہارا دے کر دلان تک لایا اور تخت پر ٹکا دیا۔ تھوڑے فاصلے پر اس کا پلنگ پڑا ہوا تھا۔ ماری، جی؟ زحمت تو ہوگی، مجھے تھوڑا سا پانی اور پلا دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند منٹ بعد پانی لے آیا۔ جھومر ایک سانس میں پانی چڑھا گئی۔ معلوم نہیں اتنی پیاس کیوں لگ رہی ہے، کیا آگ بھڑک اٹھی ہے اندر؟ اس نے گلاس واپس رکھ کر کمزور سے لہجے میں کہا اور جیسے تخت پر ڈھہ گئی۔ باری گلاس رکھ کر آیا اور آہستگی سے پلنگ پر دراز ہو گیا۔ نیا چاند طلوع ہونے میں ابھی 2-3 روز باقی تھے۔ راتیں اندھیری تھی مگر تاروں کے بن آئی تھی۔ تاروں بنا آسمان پر اربوں خربوں چراغ روشن تھے۔ موم بتیاں اس نے بجھا دی تھی۔ حویلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ویرانے کی رات، گھنے سرسراہٹ، جھینگر اور مینڈکوں کی اعصاب شکن آوازیں، کسی طرح بھی تو پرسکون سانس لینے کی رعایت نہیں تھی۔ گردن موڑ کر ذرا فاصلے پر لیٹی جھومر کی طرف دیکھا۔ تخت پر گویا چراغ روشن تھا۔ ایک نامعلوم سا دکھ زینہ بزینہ اس کے اندر اترنے لگا۔ دلاور علی خان اپنی صبح کی چہل قدمی میں مصروف تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر یاور علی خان لان کی چیئر پر بیٹھے معمول کے مطالعے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ روشی بہت تیز رفتاری میں آئی تھی اور سیدھی بابا صاحب کے پاس پہنچی تھی۔ السلام علیکم بابا صاحب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ بھائی، ہمیں تمہاری یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ تم سویرے سویرے اٹھتی اور بشاشت سے مسکراتی ہو۔ آپ کتنے بجے تک روانہ ہوں گے؟ اس نے بھرپور سنجیدگی کے ساتھ سوال کیا۔ ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا ہے، وہ آتا ہے اور ہم روانہ ہوتے ہیں۔ خیریت؟ کوئی پیغام ہے بہنوں کے لیے؟ انہوں نے چہل قدمی موقوف کر دی اور ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ نہیں، میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ یاور علی خان نے اخبار کا صفحہ الٹتے ہوئے ایک لختے کو اپنی بائی فوکل اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور صفحہ درست کر کے دوبارہ مطالعہ کرنے لگے۔ اپنے باپ سے اجازت لے لی؟ بابا صاحب بہت خوش دکھائی دینے لگے۔ ہمیں تو ساری اجازتیں آپ ہی سے لینا ہوتی ہے، اس نے ایک اچٹتی سی نظر باپ پر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اور طرح کے کیس ہوتے ہیں، اب تم یہاں ہو، یہاں ہر بات کی اجازت اپنے باپ سے لوگی۔ ہم کتنے ذمہ داری سہی، مگر باپ باپ ہوتا ہے۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ پپا کیا کہیں گے؟ اور انہیں فرق ہی کیا پڑتا ہے، سارے فرق تو ہمیں پڑتے ہیں، اس نے بددلی سے جواب دیا۔ پھر بھی بیٹی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی موجودگی میں کسی اور گھر کے فرد سے اجازت لی گئی ہو، اس نے خاصے تقدر بھرے لہجے میں کہا۔ دلاور علی خان خاموش ہو کر رہ گئے۔ پپا؟ وہ یکدم یاور علی خان کے قریب پہنچی۔ میں بابا صاحب کے ساتھ جا رہی ہوں اور پھر مجھے جانا تو ہے ہی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نظریں اٹھائے بغیر بے تاثر انداز میں کہا۔ روشی کے دل کو کچھ ہوا۔ کاش پپا اسے روکنے کو کہتے، کاش اس سے پوچھتے کہ آخر وہ اچانک کیوں جا رہے ہیں۔ بابا صاحب، جواد کو چھٹیاں پڑتے ہی یہاں بھیج دیجیے گا، 1 ہفتے کے لیے فرانس جاؤں گا، اسے ساتھ لے جاؤں گا، ذرا اسے چینج مل جائے گا۔ یاور علی خان اخبار طے کرتے ہوئے دلاور علی خان سے مخاطب تھے۔ ہاں ہاں، یاد ہے ہمیں، آ جائے گا وہ۔ میں سوٹ کیس پیک کر رہی ہوں۔ روشی پہلے ناشتہ کر لو، یاور علی خان نے اپنے مخصوص انداز میں اسے ٹوکا۔ ساتھ لے جاؤں گی، راستے میں کر لوں گی ناشتہ، اس نے بجھے بجھے انداز میں جواب دیا۔ بھائی، روشی کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کل تو جانے کی جلدی نہیں تھی اور آج جانے کی جلدی ہے۔ بابا صاحب نے روشی کو اندر بڑھتے ہوئے دیکھا تو شگفتہ انداز میں بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ نہ جانے کیوں بابا صاحب، مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے جیسے میں اپنے بچوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا، یا میرے بچے مجھ سے مایوس ہیں۔ یاور علی خان اخبار طے کرتے ہوئے بڑے گمسم سے انداز میں باپ سے مخاطب ہوئے۔ تمہارا اندازہ درست نہیں، تمہاری بیٹی تم پر بہت فخر کرتی ہے، وہ تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کوئی اس کے باپ سے زیادہ لائق بھی ہو سکتا ہے۔ بابا صاحب مسکرا رہے تھے۔ اچھا، یاور علی خان دھیرے سے مسکرا دیے۔ مجھے لگتا ہے یہ کبھی بڑی نہیں ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے، البتہ فی الحال وہ واقعی چھوٹی ہے، دلاور علی خان نے اپنی رائے دی۔ آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں بنتی، نہ جانے کیوں وہ پوچھ بیٹھے۔ وہ جو کچھ ہے ہماری اولاد ہے، تم یہ کیا فکر پالنے لگے، آج بہت اجنبی ہو رہے ہو، باپ سے کوئی شکایت ہے؟ وہ سنجیدگی سے بغور یاور علی خان کو دیکھنے لگے۔ ارے نہیں بابا صاحب، بس یوں ہی آپ کی بڑھتی ہوئی عمر کا خیال آ گیا۔ آپ نے جس طرح میری ذمہ داری سنبھالی ہے وہ حساب تو چکا ہی نہیں سکتا۔
کل تک روشی لان میں تیتلیاں پکڑتی بھاگتی پھرتی اور اب آنن فانن جیسے میرے سامنے آ گئی۔ یہ جتنا بیچ کا عرصہ ہے مجھے نہیں احساس کہ کس طرح طے ہو گیا، اور یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے۔ مجھے کیا پتہ بچے کیسے پرورش کرتے ہیں، میں نے کبھی آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ جب کبھی حویلی جاتا بابی بیگم بچوں کو لے کر آتی تھی اور کہتی تھی کہ پپا کو سلام کرو، تو جیسے میں نیند سے جاگتا تھا اور محسوس کرتا تھا کہ میں بھی باپ ہوں۔ وہ بولتے بولتے مبہم سا مسکرائیں۔ یہ سارا قصہ بڑی دلہن کے ہاتھوں میں طے پایا ہے۔ حقیقت میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ماں بن کر ناز اٹھائے ہیں دونوں بچوں کے، ماشاءاللہ بہت ذمہ دار ہیں۔ جب ہم نے بہو کی حیثیت سے انہیں پسند کیا تھا، ہمارے اپنے بھائی اور تمہاری ماں نے بہت مخالفت کی تھی۔ وہ اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ ہمارا فیصلہ درست تھا، بابا صاحب نے قدرے تفاخر سے کہا۔ یاور علی خان نے گہری سانس لی۔ پھر بھی بابا صاحب کوئی کمی تو رہ گئی ہوگی، ماہین ٹھیک ہی تو کہتی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گئے اور بابا صاحب آگے بڑھتے بڑھتے کیا کہتی ہیں وہ استفسار کرنے لگے۔ یاور علی خان نظریں چرا کر ایک طرف دیکھنے لگے۔ دلاور علی خان نہ جانے کیوں مسکرا دیے۔ اس مرتبہ بات ہو تو ہماری طرف سے پوچھنا، وہ ان بچوں کی محبت میں کتنا آگے بڑھ سکتی ہیں، ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم تو البتہ تمہیں اپنا اندیا دے ہی چکے ہیں جب ہم تم سے کل شام کو یہ روشی آ رہی ہے بابا صاحب۔ یاور علی خان نے بہت دھیمی اور دبی ہوئی آواز میں باپ کو متوجہ کیا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئے۔ میں بالکل تیار ہوں بابا صاحب، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ آتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہم بھی تیار ہی ہیں۔ تم نے ناشتہ رکھ لیا سامان میں؟ جی، اور اتنی زبردست چائے بنائی ہے، راستے میں پئیں گے تو مجھے شاباش دیں گے، کیونکہ آپ کی تو جیبھ بھی کمفرٹ ہے۔ بڑی امی کہتی ہیں کہ آپ کی جیبھ میں تو پیٹ میں پڑا پانی بھی نہیں ہلتا۔ وہ اپنے لاؤبالی پن سے کہہ رہی تھی۔ دلاور علی خان بے ساختہ ہنس دیے۔ یہ تو ہمارے حق میں بہت ہی اچھا ہوا۔ ایک تو سفر تمہارے ساتھ کریں گے، دوسرے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پئیں گے۔ پپا میں جا رہی ہوں۔ اب وہ باغ کی طرف پلٹی۔ اچھا بیٹے، تمہاری مرضی، پھر موڈ بن جائے تو مطالعہ کر دینا، میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا۔ انہوں نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بابا صاحب، پپا تو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی مہمانوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں، مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ ایک دم رو پڑی۔ کیا نہیں پوچھا؟ یہی کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں پوچھی۔ یاور علی خان نے اس کی طرف قدرے چونک کر دیکھا۔ ہاں بھائی، تمہیں پوچھنا تو چاہیے، دلاور علی خان نے تائید کی۔ میں نے تو اس لیے نہیں پوچھا کہ ہو سکتا ہے یہاں کی تنہائی سے بور ہو گئی ہو، اور تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ یاور علی خان الجھ سے گئے۔ چلو اب پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں جا رہی ہو۔ وہ اس کی طرف مڑے۔ اب بہت لیٹ ہو جاتے ہیں پپا، شاید انہی باتوں کی وجہ سے میری امی جلدی چلی گئی، اس نے منہ بسور کر کہا۔ نہ جانے کیوں یاور علی خان نظریں نہ اٹھا سکے۔ دلاور علی خان نے اپنی چھڑی سے گھاس کوریدنے لگے۔ خان، گاڑی تیار ہے۔ دلاور علی خان کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ روشی سامان لینے کی نیت سے اندر دوڑ گئی۔ تم ہمارا سامان رکھو، آ رہے ہیں ہم، دلاور علی خان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ڈرائیور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ بابا صاحب، کہیں روشی نفسیاتی کیس نہ بن جائے، مجھے اب فکر ہونے لگی ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں تشویش تھی۔ بھائی، یہ تم جیسے بہت پڑھے لکھے لوگوں کی فیشنی باتیں ہیں، ہم ان پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب کر بولے۔ یاور علی خان خاموش ہو رہے۔ چلے بابا صاحب۔ روشی اپنا پرس لیے واپس آ گئی تھی۔ تمہارا سوٹ کیس؟ وہ پوچھنے لگے۔ ڈرائیور لے گیا ہے، آپ آئیے۔ اچھا پپا، کبھی کبھی ہمارا خیال کر لیا کریں، بعض لوگوں کو آپ سے کچھ امیدیں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی کب آؤ گے؟ دلاور علی خان چلتے چلتے رک کر پوچھنے لگے۔ ویکینڈ پر ہی آ سکتا ہوں، ابھی تو فرانس جانے کا مرحلہ سامنے ہے۔ خیر، وہ الوداع کہنے کے خیال سے کھڑے ہوئے۔ وہ روشی کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہتے تھے، مگر وہ جیپ میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اذیت کی آگ سے جلتا ہوا سانس سینے سے خارج کر کے چپ چاپ کھڑے رہ گئے۔ آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی۔ آپ اتنے کمزور تو نہیں ہیں کہ آپ نہا بھی نہیں سکتے؟ 15 صاف ستھرا ہو تو جلدی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ آپ اتنے کاہل ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، ہل کر پانی تو پی نہیں سکتے۔ پتہ نہیں لال خان پر کون سے احسان اور کس طرح کر ڈالے کہ وہ بیچارے سر نہیں اٹھا سکتے۔ بالو اس کے تتر بتر کمرے کو سمیٹتے ہوئے تلخی سے کہہ رہی تھی۔ مسکرا کر خطاب کرتے ہو، عادتیں کیوں خراب کرتے ہو؟ اس نے بالو کے انداز گفتگو پر بڑا لطیف سا طنز کیا تھا۔ ایک تو سب سے پہلے آپ کی اس بیماری کا علاج ہونا چاہیے، مشین کی طرح شیر نکلتے ہیں آپ کے اندر سے، وہ جل کر بولی تھی۔
اور یہ دلیا ویسے کا ویسا رکھا ہے، جب کھانا نہیں ہوتا تو منع کر دیا کیجیے، مجھے گھر میں اور بھی تو کام ہوتے ہیں، خواہ دوسرے کا وقت برباد کرنا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دواؤں کی شیشیاں ترتیب سے لگا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کو اپنی صحت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، آپ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، بیٹھے بیٹھے تو قارون کے خزانے بھی ختم ہو جاتے ہیں، آخر آپ کا کاروبار کیا ہے؟ بالوں کا لہجہ ہنوز تند و تیز تھا۔ کیا حال پوچھ رہے ہو؟ میرے کاروبار کا؟ آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ جاہل ہوں میں، سیدھی سیدھی بات کیا کیجیے مجھ سے۔ وہ گیلا تولیہ اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے تنک کر بولی۔ اسی لمحے لال خان اندر آ گیا۔ بھائی آج تو بڑی دیر ہو گئی، ناشتہ کر لیا تم نے؟ یار کھایا پیا کرو، میں نے تم سے کہا تھا کپڑے بدل لینا، تم سے بھی حد ہے۔ لال خان ایک تواتر سے بولا، مگر عارف پر اس کے بولنے کا اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح نیم دراز چھت کی طرف دیکھتا رہا۔ یار کچھ کہہ رہا ہوں، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ اس کے نزدیک بستر پر بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، اب سوچنا کیا ہے، کبھی سوچتے تھے اس کی چاہت کی چاندنی ہوگی، خوبصورت سی زندگی ہوگی، ایک لڑکی بہت سے پھول لیے دل کی دہلیز پر کھڑی ہوگی۔ وہ ہنس پڑا۔ بیچاری بال بچ گئی، جو بھی تھی بالوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ لال خان نے زبردست کہا لگایا، یار یہ تمہاری بھابھی بہت اچھا مذاق کرتی ہے، یہ تو زیادہ بولتی نہیں اور بولتی ہے تو ہا ہا ہا۔ ناگواری کے احساس سے بالوں کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ رات میں 2 مرتبہ تمہارے پاس آیا، تم بے خبر سو رہے تھے، حالانکہ رات تو میں نے تمہیں نیند کی گولی بھی نہیں دی تھی۔ یہ تو اچھی علامت ہے، صحت کی علامت ہے، صحت کی نشانی ہے۔ انشاءاللہ 2-4 دن میں چلنے پھرنے لگو گے، بشرط یہ چلنا پھرنا چاہیں، فی الحال تو جنت میں بیٹھے ہیں۔ بالوں کی طرف سے پھر زہر آلود حملہ آیا۔ جنت تو شراب طہور والی بھی ہمارے لیے کشش نہیں رکھتی، اور آج کل تو یہاں پر بھی بڑی بدمزگی ہے۔ اس نے لال خان کو آنکھ ماری۔ طاعت میں تار ہے نہ میں و نہ گیباں کی لاگ، دوزخ میں ڈال دے کوئی لے کر بہشت کو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بڑی سرمستی میں غالب کو یاد کیا۔ لال خان یار، ہم پہ ترس نہیں آتا، بالکل بے مزہ کر کے رکھ دیا ہے ہمیں، کیسے یار ہو؟ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں تمہیں اس طرح خودکشی کرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تم اسے نہیں پی رہے، وہ تمہیں پی رہی ہے۔ شروع میں مشکل تو ہوتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سنبھل جاؤ گے۔ لال خان نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دوپہر کے لیے کیسا دسترخوان چنوں؟ بالوں نے دروازے میں رک کر پھر انگارے چبائے۔ یار تمہاری بھابھی آہستہ آہستہ کھل رہی ہے، واہ اتنی اچھی اردو بولتی ہے۔ لال خان اس کی قابلیت پر لوٹ پوٹ ہوا جا رہا تھا۔ کوئی خاص چیز بنانے کی ضرورت نہیں بھابھی، جو گھر میں پکے گا کھا لیں گے۔ آپ میرے معاملے میں لال خان کی نہ مانا کریں، وہ تو یوں ہی کرتا ہے، عارف نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ اس طرح کی سنجیدگی بالوں نے پہلی بار دیکھی تھی اس میں، وگرنہ اس کی گفتگو کبھی تلخی، کبھی طنز، کبھی استہزاء اور کبھی شوخی ہی ہوتی تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گئی۔ رات بڑے اچھے انار لایا تھا میں تمہارے لیے، تمہاری بھابھی سے کہتا ہوں وہ جوس نکال کر دے گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کیوں بھابھی کو تنگ کرتے ہو؟ ان کے پاس پہلے ہی بہت کام ہے۔ اس نے پھر لال خان کو ٹوکا۔ وہ اس گھر میں بہت عیش سے ہے، نعمتوں سے گھر بھرا پڑا ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ سب سے بڑھ کر تم میرے یار ہو، اور ہم یار کی قدر پہچانتے ہیں۔ مت بولا کرو میرے معاملوں میں۔ لال خان نے جھک کر اس کا کاندھا زور سے دبایا۔ اچھا خدا حافظ، اپنی بھابھی کو تنگ مت کرنا، جو وہ دے لے لینا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ عارف نے پھر آنکھیں موند لی۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، تیرا وجود ہے صرف داستان کے لیے۔ وہ رفیع کا گایا ہوا ایک المیہ گیت گنگنانے لگا۔ 10 منٹ میں اس نے یہ گیت نہ جانے کتنی بار گنگنایا۔ بلا کی خوبصورت اور پرسوز آواز تھی۔ بالوں جوس کا گلاس پکڑے ہوئے چند ثانیے اسی طرح کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ میں پکڑاؤں یا رکھ کر چلی جاؤں؟ اس نے کھردرے انداز میں اسے متوجہ کیا۔ عارف نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ رکھ دیں، شکریہ، یہ ساری خدمات مجھ پر قرض ہے، زندگی رہی تو آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ بالوں گلاس رکھ کر دروازے کی سمت بڑھ رہی تھی، یکدم رک گئی۔ آپ 10 بار مرے 10 بار پیدا ہوں تب بھی میرے قرض نہیں اتار سکتے، کس خوش فہمی میں رہتے ہیں آپ، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ اتنا تھکا دیا میں نے آپ کو؟ عارف کی آنکھیں حیرت کا مظہر بن گئی۔
یہ کام کی تھکن نہیں ہے، روح کی تھکن ہے، روئے روئے میں اتر چکی ہے۔ اس کا گلا رون گیا، وہ بجلی کی تیزی سے باہر نکل گئی۔ عارف ششدر سا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا، کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر شل ہو گیا۔ اسے واقعی بالوں کا انداز سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کا آخری جملہ بار بار پتھر کی طرح دماغ سے ٹکرا رہا تھا۔ بالآخر اس نے گہری سانس سینے سے خارج کی اور جوس کا لبالب بھرا گلاس اٹھا لیا۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں، پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ وہ آہستہ آہستہ جوس پینے لگا، مگر اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ بری طرح الجھا ہوا ہے۔ دھوپ کی تمازت کا احساس بہت گہرا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اچھی خاصی دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور پلنگ سے اتر گیا۔ آتے ہی اس نے اپنے نہانے کا سامان تو سیٹ کر ہی لیا تھا، لہٰذا کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا بڑا سا بیگ رکھا ہوا تھا۔ اپنا شیو کا سامان اور آئینہ و تولیہ لیے باہر آیا اور دیوار میں بنے طاق میں آئینہ رکھ کر شیو بنانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ تیمور علی خان شاید گلباز کو ساتھ لائیں اور آج اس کی جان چھوٹ جائے۔ اسی مکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صبح پروگرام سے شروع ہوئی تھی۔ صبح کی چائے تو کئی روز سے جھومر بنا رہی تھی۔ لکڑیاں جلا کر دھوئیں میں آنکھیں ملتے ہوئے چائے تیار کرنے پر وہ بغیر چائے کے رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ آخر جب چائے دریافت نہیں ہوئی تھی تبھی تو لوگ رہتے ہی تھے نا دنیا میں۔ اس نے اپنی طلب کو بہلا لیا تھا۔ کریم سے جھاگ بناتے ہوئے اس نے آئینے میں پیچھے کی طرف دیکھا۔ جھومر دھت سو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیسا خیال آیا کہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ قریب آ کر اس کی کلائی تھام کر نبض محسوس کی۔ کیونکہ وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی اس لیے اس کے سانس لینے کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، وگرنہ رات کو جتنی بار اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ سیدھی ایک دم چت لیٹی ہوئی ملی تھی اور اس کے جسمانی اتار چڑھاؤ سے اس کی سانسیں لینے کا عمل واضح محسوس ہو رہا تھا۔ زخم جگہ جگہ تھے اور خون بھی کافی نکلا تھا، اس لیے اسے خاصی تشویش تھی۔ کلائی تھامتے ہی جھومر نے آنکھیں کھول دی۔ جاگ رہی ہوں اور زندہ بھی ہوں، مگر اٹھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ باری نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور واپس اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ بدستور گردش کر رہے تھے۔ جھاگ جھاگ ہو چکا تھا۔ اس نے ریزر اٹھا کر پانی میں ڈبایا۔ آپ اٹھ جائیں بھابھی تاکہ میں تخت واپس ٹھکانے پر پہنچا دوں۔ کاکا جان خدا معلوم کس وقت آ موجود ہوں۔ اس نے آئینے میں جھومر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پلنگ پر لیٹ جاؤں؟ وہ نکہت بھرے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باری شیو بنا کر نہانے چلا گیا۔ جھومر دوبارہ سو گئی تھی۔ وہ نہا دھو کر تیار ہو گیا، برائے نام ناشتہ کیا، پھر تخت اٹھا کر ہال کمرے میں رکھ کر آیا۔ اب اس کا بس یہی کام رہ گیا تھا کہ بار بار گھڑی دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد اکتا کر بیرونی احاطے کی طرف چلا گیا۔ کتے کھول کر باہر کیے تاکہ وہ اپنا شکار خود کر لیں۔ ان کی خوراک کا ذخیرہ ختم ہو رہا تھا۔ سدھائے ہوئے کتے تھے، گھوم پھر کر واپس آ جاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اندر موڑا اور کتاب اٹھا لیا، بیرونی احاطے میں آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا۔ اس وقت چونکا جب جھومر لنگڑاتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوا بھی تو کھانا ہوگی باری، بہت دیر نہیں ہو گئی؟ وہ دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے آپ ناشتہ کر لیں، خالی پیٹ دوا نہیں کھاتے۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا سفید چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ اندر چلی گئی۔ باری نے کچھ سوچا، پھر کتاب موڑھے پر الٹی رکھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ بیٹھے بھابھی، میں آپ کو ناشتہ بھی دیتا ہوں اور دوا بھی۔ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ وہ پلٹ کر تھکے تھکے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ جب سب کچھ بتا دیا ہے تو کیوں بھابھی کہتے ہو؟ وہ جیسے چڑھ کر کہہ رہی تھی۔ یہ میری مجبوری ہے، میں صرف ان اطلاعات پر کان دھرنے پر مجبور ہوں جو مجھے حویلی سے ملتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے گویا ہوا اور درمیانی کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اشیائے خورد و نوش محفوظ تھے۔ ابھی اسے ناشتہ کروا کر دوا کھلانا شروع ہی کیا تھا کہ باہر سے پے در پہ ہارن کی آواز آئی۔ میرے خیال میں کاکا جان آ گئے ہیں، کوشش کیجیے گا آپ کی سزا آج کی تاریخ میں تمام ہو جائے۔ بات مت بڑھائیے گا، نقصان اٹھائیں گے۔ شرائط ان کے چلیں گے، آپ کی نہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی۔ اس نے کیپسول اس کی ہتھیلی پر رکھ کر گیٹ کھولنے چلا گیا۔ شرائط؟ خانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی، تم دیکھتے جاؤ، وہ بڑبڑائی اور کیپسول منہ میں ڈال کر گلاس منہ سے لگایا۔ چند منٹ گزرے اور بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی اور پھر سامنے تین وجود آ کھڑے ہوئے۔ جھومر نے جھکا سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی اور صرف جوتے دے کر پہچان گئی کہ تیمور اور باری کے ساتھ تیسرا شخص گلباز ہے، اور اس احساس کے ساتھ نڈھال ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے بہت دھیمی آواز میں تیمور علی خان کو سلام کیا۔ اب تو تمہارے 14 طبق روشن ہو چکے ہوں گے۔ سلام کے جواب میں ایک حقارت بھرا جملہ اس کے حصے میں آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟
तुम्हारी ये हालत देखकर हम तुम पर तरस खाएंगे। बस अब तो सिर्फ तुमसे ये पूछना है कि यहाँ रहोगी या हवेली भेज दें। बस ये 2 मुकाम हैं जहाँ तुम रह सकती हो। कब्र में रहना पसंद करो तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। तुम सामान वगैरह निकालो गाड़ी से। वो बोलते बोलते गुलबाज की तरफ मतवज्जा हो गए। हाँ तो फिर क्या फ़ैसला है, जल्दी बोलो, हमारे पास वक्त नहीं है। वो फिर झूमर से मुखातिब हुए। चंद सानियों को माहौल पर अजीब सन्नाटा तारी रहा। और भाई, तैमूर अली ख़ान की शाहाना तबा पर उसकी खामोशी गिरा गुजर रही थी। आप मुझे यहीं रहने की इजाज़त दे दें खान, मेहरबानी होगी। झूमर ने बिलाखिर अपने लब खोले। बारी ने एक गहरी सांस ली और एक लगते को अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, इलाज लंबे और छोटे दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, तुम्हें लंबे ही इलाज की ज़रूरत है। चलो बारी, अपना सामान उठाओ। गुलबाज अब कदरे ठीक है। तुम जा रहे हो बारी? अजब नीडर सा अंदाज से गुफ्तगू था झूमर का। बारी सटपटा कर रह गया। तैमूर अली ख़ान ने कदरें चौंक कर उसको देखा। भाभी, ये जगह रहने के लिए आपको पसंद है, मुझे नहीं। मैं तो काका जान को गुलबाज समेत यहाँ देखकर इतना खुश हुआ हूँ जितना 30 रोज़े की शाम को ईद का चांद नज़र आने पर लोग खुश होते हैं। बारी ने नहायत जहानत से जुमला तैयार किया। तैमूर अली ख़ान ने पुरसुकून सा सांस लिया और बाहर बढ़े। खान, आपके आंगन में होश संभाला, आपकी मोहब्बत देखी। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और कभी डांटा भी नहीं, और आप मुझ पर कुत्ते छोड़ते हैं। झूमर की आवाज़ भर आ गई। हम जिस पर मेहरबान थे वो लड़की कोई और थी, और जो सामने बैठी है ये कोई और है। गुस्ताख, बेअदब। वो घुर्राए। हर इंसान का एक दिल भी होता है खान। अश्क उसके रुखसारों पर बह निकले। जब इंसान फाकों से मर रहा होता है तब भी तो ये दिल उसके पास होता है। क्यों काम नहीं चलता इससे? भूख से मर क्यों जाता है? वो फिनकारे। हमसे ज़्यादा कलाम करने की ज़रूरत नहीं। एहसान फरामोशों की आवाज़ अंगारा बनकर लगती है कानों में। वो चलते हुए बहरूनी अहाते की तरफ बढ़ गए। खान, वो भाभी की ट्रीटमेंट का क्या होगा? बारी ने कदरे हिचकिचाते हुए सवाल किया। गुलबाज को गाड़ी की चाबी दे दो, उसे ड्राइविंग आती है। उन्होंने फ़ैसला सुनाया और जीप में जाकर बैठ गए। बारी आखिरी कमरे में अपना कुछ सामान और चाबी लेने के लिए आगे बढ़ गया था और ख़ासे इजलत आमेज़ अंदाज में अंदर की तरफ आया था। बारी, झूमर की आवाज़ जंजीर बनकर उसके कदमों से लिपटी थी। वो रुक गया। जी, तुम क्यों जा रहे हो? याद रहे, सज़ा आप काट रही हैं, मैं नहीं। आपको शौक़ है, मुझे नहीं। उसने सर्द महर अंदाज में जवाब दिया। मैं आपको काका जान के आने से पहले ही समझा चुका था, और आपको मुझसे मतलब? मैं आपकी खातिर तो यहाँ खुद से नहीं आया। आपको ये कैद तन्हाई मुबारक हो कि आपको पसंद है। उम्र भर यहाँ रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो तलखी भरे लहजे में कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया। झूमर ने पलंग पर लेट कर आँखें मूंद ली। अगर अब हवेली में वापस भी आ गई तो तुम्हारी खातिर जाऊंगी। हवेली सिर्फ इसलिए खूबसूरत है कि वहाँ तुम हो। बहरहाल अभी मुझे बहुत सोचना है। वो खुद कलामी के अंदाज में कह रही थी। बारी मतलूबा चीज़ें लेकर बाहर आया और लेटी हुई झूमर पर एक नज़र डाली। खुदा हाफिज़ भाभी, काश आप ज़िंदगी की अहमियत को समझ सके। इतना कहकर वो बैरूनी अहाते की तरफ आया और गाड़ी की चाबी गुलबाज के हवाले की और जीप में तैमूर अली ख़ान के बराबर में बैठ गया। उनकी जीप ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। गुलबाज, समझ चुके हो ना सब बात? लड़की बहुत चालाक है, बहुत होशियारी से। लो, ये कुछ पैसे रख लो। खान ने जीप से पर्स निकालकर 100 के कुछ नोट गुलबाज को दिए। मेरे साईं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। लड़की चालाक है, हम उससे ज़्यादा चालाक है। गुलबाज ने खड़े खड़े नोट गिनना शुरू कर दिए। बारी ने सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। बहुत थकन हो गई, पर क्या करें, मजबूरी बड़ी है। अब सिराय में खूब आराम करना, जब अच्छी तरह फ्रेश हो जाओ फिर दरिया बस्ती रवाना होना। ओके? तैमूर अली ख़ान ने उसके चेहरे पर एक गहरी निगाह डालकर कहा। बारी खामोश रहा। बहुत तंग किया होगा तुम्हें। बहुत एहसान फरामोश और नमक हराम लड़की है। बगैर मेहनत के सब कुछ मिल गया, इसलिए कदर नहीं है। उनके लहजे में बला की नाराज़गी थी। मेहनत तो खैर उसने बड़ी की है। जितनी मेहनत अपना दिल मनाने और बहलाने में करनी पड़ती है, उतनी मेहनत दुनिया के किसी काम में नहीं करनी पड़ती। बारी ने एक तवील सांस सीने से आज़ाद की। तैमूर अली ख़ान अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी से बातचीत में मसरूफ़ हो गए। बारी उस खंडर हवेली की वीरानी और झूमर के हाल पर गौर कर रहा था। जीप जैसे ही गेट में दाखिल हुई, पोर्च का फर्श धोती सरस्वती पाइप खुला छोड़कर अंदर भाग गई। सामने ही शीनो अपने गीले बाल लहराती मिल गई। बीबी, रोशी बीबी आ गई हैं, रोशी बीबी आ गई हैं, वो बोली और बगैर रुके आगे दौड़ती चली गई। लो, खैर से आ गई। शीनो ने अपने गीले बालों में उंगलियां चलाई। चंद लम्हों में ही वो सब राहदारी में आ खड़ी हुई थी।
کاش ہم بھی کسی ڈپٹی کمشنر کی بیٹی ہوتی، شینو اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ ہم سب آیت کریمہ کا ختم کرا کے دعا کریں گے کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر کی بیگم ہی بن جائیں۔ روبی نے فوراً ہی مناسب جواب تلاش کر لیا تھا۔ تو پھر یہ پروٹوکول ہمیں سسرال میں ہی ملا کیا کرے گا، یہاں پھر بھی تم لوگ ڈنڈی مار دیا کرو گی۔ شینو ہنسی۔ بیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو زری نے آنکھیں دکھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ روشی اندر داخل ہوئی تو ان سب کو سامنے دیکھ کر ایک خوشی کا نعرہ مارا۔ آپ سب یہاں ہمارے استقبال کو آئی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ وہ گلوں سے گلے ملتے ہوئے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ تم آ رہی ہو تو ہم نہر پر جا کر کھڑے ہوتے استقبال کو، مگر ایک قباحت ہے اس میں۔ انہوں نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ وہ کیا؟ کئی آوازیں بیک وقت ابھری۔ نہر کے پانی میں کوئی خاص آسیبی اثر ہے، سونا ماہی بلا کر بھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نہر کنارے ہوتے اور یہ آنے کا پروگرام ملتوی کر دیتی۔ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ سب باری باری گلے مل رہی تھی۔ شینو چپکے سے آگے بڑھ گئی۔ بابا صاحب کے ساتھ آئی ہو؟ زری نے استفسار کیا۔ ظاہر ہے، وہ مسکرائی۔ سنا ہے آپ لوگوں کو ہم بہت یاد آ رہے تھے، اس لیے ہم جلد آ گئے۔ ہاں خیر، یاد تو بہت آ رہی تھی، مگر ماما بلی بہت یاد کر رہی تھی کہ میرے کھانوں میں کوئی نقص نہیں نکال رہا، بوریت ہو رہی ہے۔ زری ہنس رہی تھی۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ روشی نے پوچھا۔ اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ باری سرائے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ باقی ممبران وہی ہیں جو تم چھوڑ کر گئی تھی۔ شینو اسے سب سے مطالعہ کر رہی تھی۔ روشی نے ایک سلگتی نگاہ ان پر ڈالی۔ میں ابھی آتی ہوں، بڑی امی کو سلام کر کے ہال کمرے کے نزدیک پہنچ کر اس نے بائیں طرف مڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہنگامی دورے کی رپورٹ پیش کرنے بیٹھ جانا، جلدی آنا۔ مریم نے تاکید کی۔ ہاں ہاں، آ رہی ہوں۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو خون میں عجیب سی سرگرمی دوڑ رہی تھی، مگر اب وہ ڈھیلی ہو رہی تھی۔ کیوں گیا ہے سرائے؟ اور پھر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیسا دل ہے اس کا، کسی مخصوص جگہ وہ ماحول کا محتاج ہی نہیں ہوتا، جہاں جاتا ہے بس جاتا ہے۔ جاپانی مشین کہیں گا۔ اسے تو شاید یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ حویلی کا ایک مستقبل باشندہ کم ہے۔ وہ عالم تاب کی خوابگاہ کی طرف بڑھتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سب کسی پرتجسس ڈرامے کی قسط دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ کمرے میں عالم تاب داخل ہوئی تھی۔ سب ایک دم اپنے اپنے دوپٹے درست کر کے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ روشی بیٹی، تمہارے نانا کا چہلم کس تاریخ کو ہے؟ وہ ان سب کے درمیان بیٹھ گئی اور اپنے ٹانگ کے نیچے کشن جمانے لگی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ دیر تک بیٹھنے کے ارادے سے اور کسی خاص کام سے آئی ہیں۔ لڑکیاں یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہو۔ مجھے تو پتہ نہیں بڑی امی، پپا کو ہی پتہ ہوگا، اس نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ روبی، سرسوتی سے کہو میرے کمرے سے چھوٹا سا سوٹ کیس اٹھا لائے، میرے بستر پر رکھا ہے۔ روبی دروازے کے نزدیک تھی، اس کی شامت آئی۔ بہرحال اندازہ تو یہی ہے کہ اگلے مہینے کے 15-16 تک ہو جائے گا۔ وہ جیسے خود سے مخاطب ہوئی۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ روبی واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سرسوتی سوٹ لے کر آ گئی۔ انشاءاللہ کی بیوی کراچی گئی تھی، میں نے اس سے کچھ کامدار سوٹ منگوائے ہیں، اور بہاول پور سے سمیہ بھی کچھ گوٹے کے کام کے سوٹ لائی تھی، تم ان میں سے پسند کر لو، پھر سلنے کو بھی دینا، اور 100 بکھیڑے ہوتے ہیں شادی کے۔ انہوں نے سوٹ کیس کھول کر کپڑے نکال کر اس کے سامنے ڈالنا شروع کر دیے۔ اندازاً کتنے دن رہتے ہیں روشی کی شادی میں؟ لالی منمنائی۔ آخر ہم نے بھی تو تیاریاں شروع کرنا ہے، لگ بھگ مہینہ تو لگ ہی جائے گا۔ پنڈی لے چلوں گی تمہیں، انہوں نے تسلی دی، اور ساتھ کپڑے بھی الٹ دیے۔ ہم باڑے نہیں جائیں گے بڑی امی، دل بھر گیا ہے باہر کا کپڑا پہن کر، اسلام آباد کی کسی فیشنی بوتیک سے شاپنگ کریں گے۔ ہنا نے لب کشائی کی جرات کی۔ سب نے تائید بھری نظروں سے ہنا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں، اصل کام تو جہیز کی تیاری ہے۔ خدا، روشی کے تو مزے آگے، کتنے سارے کپڑے بنیں گے اس کے، بیا نے رشک سے کہا۔ ماشاء اللہ، اس طرح نہیں بولتے بیٹی، اللہ خوشیاں مبارک کرے، تمہاری باری آئے گی تو تمہارے بھی اتنے ہی کپڑے بنیں گے۔ بڑی امی نہ جانے کیا ٹٹول رہی تھی سوٹ کیس میں۔ اسی مصروف انداز میں انہوں نے بیا کو تسلی دی، اور وہ کھسیا کر رہ گئی۔ وہ سب منہ چھپا کر ہنسنے لگی۔ اور کراچی سے علم الدین نے زیورات کے ڈیزائن کی کتاب بھجوائی ہے، اس میں جو ڈیزائن تمہیں پسند آئے اس میں نشان لگا دینا۔ ہم نے تو کہا تھا اس اہتمام کی کیا ضرورت، اپنی مرضی سے بنوا لے۔ کہنے لگا نہیں، اس نے پہننا ہے، اس کی پسند ہونا چاہیے۔ انہوں نے گولڈن جلد کی بھاری سی کتاب اس کے سامنے ڈال دی۔ ماشاء اللہ، بیا نے بڑی امی کا پڑھایا ہوا سبق فوراً ہی دہرایا۔ لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روشی دم بخود سی بیٹھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔
ان سب کپڑوں پر بھاری کام ہے۔ شادی کے شروع دنوں میں تم اسی کپڑے کا زیادہ استعمال کرنا۔ تمہاری ساس جس قدر محبت سے تمہیں لے جا رہی ہیں، اس سے تو لگتا ہے وہ تمہیں سال بھر دلہن بنا کر رکھیں گی۔ اکلوتا بچہ ہے ان کا، کیا کیا ارمان ہوں گے ان کے دل میں۔ بڑی امی نے ایک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی انابی سوٹ اس کے سامنے ڈالا۔ مجھے اور تمہاری چچی کو تو یہ سوٹ بہت پسند ہے، کام بھاری ہے مگر اس میں کس قدر باریکی اور نفاست ہے۔ پھر آپ یا چچی جان ہی سلوا لیں، آپ پر بھی بہت اچھا لگے گا، روشی نے بے تاثر لہجے میں مشورہ دیا۔ وہ سب منہ دبا کر ہنسنے لگی۔ بڑی امی نے کپڑے الٹ پلٹ کرنے کا کام موقف کر کے قدرے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ احمق کہیں کی، جوڑے بٹ رہے ہیں کیا؟ یہ تمہاری شادی کی تیاری ہو رہی ہے بیوقوف۔ وہ پھر اپنے کام میں لگے۔ یہ گوٹے کے کام والا سوٹ دیکھو، کس قدر خوبصورت کام ہے اور کتنا عمدہ کپڑا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر سے وہم نہیں کیے جاتے مگر ہو سکتا ہے تمہاری ساس نئی دلہن کو کالا کپڑا پہننا ناپسند کرے، اس لیے یہ رہنے دو۔ سمیہ فوراً بولی، بڑی امی ہمیں ڈھولکی رکھوا دیں۔ سونی بے قرار ہو گئی۔ مونا نے نظروں ہی نظروں میں اس کی فہمائش کی۔ رکھوا دیں گے ڈھولکی؟ اب ایسی بھی آفت نہیں آ رہی؟ مونا، ایسا سوٹ تو شاید تمہاری ماں نے بھی لیا ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے ایک سوٹ مونا کو دکھا کر استفسار کیا۔ نہیں بڑی ممانی، اس کا کلر دوسرا ہے، مونا نے جواب دیا۔ کھانا نہیں لگے گا آج؟ روشی نے سخت بیزار کن انداز میں دریافت کیا۔ اتنے اچھے کپڑے دیکھ کر بھی تمہاری بھوک نہیں اڑی؟ بیا سچ مچ حیران تھی۔ لو، مرد تو کب کے کھا چکے، مجھے بھی دھیان نہیں آیا، ماما نے کھانا کیوں نہیں لگایا؟ بڑی امی بھی جیسے چونک پڑی۔ کل کس کونے خدرے میں گھس گئی؟ آج تو اس نے ڈرامہ بھی قضا کر دیا ہے، نری ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے، وہ بڑبڑائیں۔ میں دیکھتی ہوں۔ گلو اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تمہیں پسند آیا؟ انہوں نے زردار دوپٹہ اس کے سامنے ڈالا۔ وہ اندر سے بہت بگڑ چکی تھی، اب جیسے پھٹ پڑنے والی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اچھا ہے۔ وہ فی الحال کوئی خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں تھی، سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ چلو پھر نپٹا لیں گے یہ معاملہ، فی الحال یہ 5 جوڑے الگ کیے دیتی ہیں۔ اب تم لوگ کھانا وانا کھا لو، پھر عشاء کی نماز بھی باقی ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ شینو بیٹی، یہ سامان سرسوتی سے کہہ کر میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ روشی، تم ڈیزائن پسند کر کے اور نشان لگا کر یہ مجھے صبح تک بھجوا دو، کل پرسوں کوئی کراچی جائے گا تو لیتا جائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ جانے کون کون سے جذبوں کو دبائے لڑکیاں کپڑوں پر ٹوٹ پڑی۔ ہائے روشی، کیا شاندار سوٹ ہے، مزے آ گئے بھائی۔ ہر روز بس فینسی ڈریس شو ہوگا، نعیم بھائی انعام دیا کریں گے۔ اور سنو، پورے 15-20 ڈیزائنوں پر نشان لگانا، روبی نے مشورہ دیا۔ بھائی انہیں کیا فرق پڑے گا، ان کے ہاں تو پہلی اور آخری شادی ہے، پھر ہوگی تو 20-25 سال بعد، تمہارے بچوں ہی کی ہوگی۔ لڑکیاں ہنسی تو روبی نے برا مان کر وضاحت کی، اور پھر ماں کے زیور تو عام طور پر بیٹیوں کی بری میں ہی چڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا ہے، تمہاری بیٹیوں کا بھی ساتھ ساتھ انتظام ہو جائے گا۔ تانیہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ جو زیور تمہیں یہاں سے ملیں گے وہ تم اپنی لڑکیوں کو دینا۔ لو بھائی، تمہارے تو آدھے مسئلے یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو گئے۔ شینو مسکرائی، انداز وہی مخصوص تھا جس سے روشی کی جان جلتی تھی۔ کہتے ہیں دور اندیش عورتیں بچے پیدا ہوتے ہی ان کے مستقبل کے لیے انتظام کرنا شروع کر دیتی ہیں، مگر تم لوگوں کی دور اندیشی کا جواب نہیں۔ واہ بھائی واہ۔ بیا، وہ جو تم نیٹنگ سیکھ رہی تھی سمیہ بھابھی سے ہو گئی مکمل؟ مونا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا بنا ان سویٹرز موزوں ٹوپوں کا؟ رکھے ہوئے ہیں۔ بیا کچھ سمجھی نہیں۔ وہ پیک کر کے روشی کے جہیز میں رکھ دینا، تب مکمل ہوگی تمہاری دور اندیشی کی صلاحیت۔ مونا مسکرا رہی تھی۔ بیا نے کھسیا کر منہ بنا لیا۔ اور ہاں روشی، تمہاری منگنی کی انگوٹھی کہاں ہے؟ بھائی پہن کر دکھاؤ، کوئی سیر 2 سیر وزن نہیں اس کا۔ مریم نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ پلیز آل آف یو۔ وہ واقعی خود پر بہت ضبط کر رہی تھی۔ وہ سب حیران پریشان سی ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہی تو ہے، اسے پریشان نہیں کرو، کتنے دن کے مہمان ہیں ہمارے پاس، نیچرل سی فیلنگ ہے، ادھر سے ادھر ہو جانا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ مونا نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر رو پڑے، مگر نہ جانے آج کہاں سے اس میں اتنا ضبط کا مادہ سرایت کر گیا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات 12:30 بجے کے قریب تو وہ حویلی پہنچا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اکیلی وہ ہی جاگ رہی تھی۔ وہ ماما کو یہ بتا کر کہ وہ نہا دھو کر آ رہا ہے، اب کچن میں ہی کھانا لگائیں، فوراً ہی باتھ روم میں بند ہو گیا اور اب کچن کی طرف بڑھا تھا۔ بھوک بہت شدت سے لگ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے تاریک حویلی میں جھومر کا دھیان آ رہا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، گلباز ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں انہوں نے دوائی کھائی ہوگی کہ نہیں۔ اسے حویلی کی تاریکی اور ویرانی یاد کر کے جھرجھری سے آ گئی، جیسے اب تصور بھی ناگوار گزر رہا تھا۔
خاتون حماقتوں کی سب سے عظیم پل سے گزر رہی ہیں آج کل۔ وہ ترس کھا کر بس یہی سوچ سکتا تھا۔ ماں وہ ٹھٹا کیا، بلا شبہ سامنے سے روشی آ رہی تھی۔ اس کے تمام تر حسیات جاگ پڑے اور ایک شریر سی مسکراہٹ ہونٹوں پر کھلنے لگی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے نزدیک آئی تو باری نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وہ بھی اسے دور سے دیکھ چکی تھی۔ موڈ کیونکہ بے حد آف تھا، کوئی اور مصلحت تھی، وہ اسے نظر انداز کر کے گزر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے رکھائی سے کہا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کا رخ کچن کی سمت تھا۔ باری تیز قدم بڑھا کر اس کے برابر میں جا پہنچا۔ تو یہاں ہوتا ہے ہمارے ایپیسوڈ کا اینڈ۔ ہم ملیں گے کل اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔